25واں پارہ ہے سورۃ الجاثیہ، ابتدائی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل سورۃ الدخان ہے اور اس سے پہلی سورۃ الزخرف۔ یہ ماقبل بیان کیا گیا سورۃ الزخرف میں عمومی طور پر توحید کے دلائل تھے، پھر سورۃ الدخان کے اندر عمل کا بدلہ جزا بیان کیا جا رہا تھا۔ اس سورۃ الجاثیہ کے اندر عمل کے حوالے سے بدلہ اور جزا یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ دلائل توحید بھی بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کے مضامین آپس میں ملے ہوئے پیوست ہیں۔ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا، یہ 7 صورتیں پے در پہ، ان کو حوامیم السبع کہتے ہیں۔ یہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور یہ چھٹی نمبر صورت ہے ان 7 صورتوں میں سے۔ اور یہ جو حوامیم ہے یہ لباب القرآن کہا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ ان تمام صورتوں کے اندر 4 بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک مضمون ہے توحید باری تعالیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرا مضمون ہے رسالت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے برحق پیغمبر ہیں۔ تیسرے نمبر پر آخرت، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز ان صورتوں کے اندر جو مشترک ہے وہ قرآن کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ صفت باری تعالیٰ ہے۔ ماقبل صورت کے اندر جو بیان کیا گیا وہ یہی چیزیں تھی، بلکہ صورت کے اختتام پر بھی اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا اپنی زبان میں، بِلِسَانِكَ، اور تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ اور اس صورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارنا، نازل کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پھر ماقبل صورت کے اندر فرعون کا تذکرہ آیا، کیسے اللہ نے ان لوگوں کو اپنی قوم اور لشکر سمیت ہلاک کیا، اور پانی کے اندر باوجود کے ساز و سامان سے لدا ہوا انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا اللہ نے اس کو تباہ کیا، اور قوم تبع کا تذکرہ تھا کہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ ایک خوشحال زندگی سے اللہ نے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے روگردانی کی اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ اس صورت میں کچھ اور لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کی ہلاکت کے حوالے سے بیان ہوگا۔ بہرحال شروع میں اللہ فرماتے ہیں حامیم، یہ وہ امتحان اور آزمائش ہے انسان کی، کہ انسان کو تحقیق کے میدان میں اتارا گیا ہے، لیکن تحقیق کے لیے حد مقرر کیا ہے کہ آپ نے اس سے آگے نہیں جانا ہے۔ ان میں سے یہ حروف مقطعات کہ یہ حامیم، اس کا یقینی معنی اللہ ہی جانتے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے کچھ معنی بیان بھی کیے گئے ہیں تو وہ یقینی نہیں ہے، ایک گمان ہے ہر بندے کا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، کہ وہ غالب ہے، اگر چاہے تو اس کے منکر کو فوراً پکڑ لے، اس کے انکار کرنے والا اور اس کے خلاف چلنے والا، لیکن وہ حکیم بھی ہے، وہ حکمت کی بنیاد پر، اپنی حکمت کے مصلحت کی بنیاد پر فوری طور پر پکڑتا نہیں، وہ ڈیل لیتا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے۔
اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کی تعلیمات حکمت پر مبنی ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، پہلا مضمون توحید باری تعالیٰ کہ اس کائنات کے نظام میں کاملہ قدرتی کاملہ کا مالک وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ ہی قدرتی کاملہ کا مالک ہے تو اللہ ہی معبودی برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبودی برحق نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے جو یقین تو رکھتا ہو، جو ابھی شک میں پڑا ہوا ہے یا انکار کے در پہ ہے، وہ کہاں اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ ورنہ آسمان میں نظر دوڑاؤ، نفس آسمان کی تخلیق کے بغیر کسی ستون کے اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے، اور آج تک اس میں کوئی شگاف نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر اس آسمان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، یہ کتنی بڑی مخلوقات ہے۔ ایک سورج کو لے لیں، ایک تحقیق کے مطابق زمین سے کتنے لاکھوں گنا یہ بڑا ہے، اور پھر سورج سے بھی بہت زیادہ گنا بڑا اللہ جل شانہ کے ہاں ایک سیارہ، اور ایک سیارے کئی سیارے ہیں، اور یہ کئی تارے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے یہ نظام آسمان کا بنایا، اور پھر آسمان کے ساتھ ہمارے پاؤں تلے زمین کا نظام بنایا۔ اس زمین کے اندر کتنے اللہ نے پھل رکھے ہیں، سبزیاں رکھی ہیں، ترکاریاں رکھی ہے، فصل ہے، گندم ہے، جو ہے، اور اس کے اندر اس کے علاوہ فصل کے علاوہ اللہ نے کتنے معدنیات رکھے ہیں۔ اس میں پانی دے کے، اس میں تیل دے کے، اس میں گیس دے کے، اس کے اندر جو ہے لوہا دے کے، تانبا دے کے، مختلف قسم کی چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی۔ اور اللہ جل شانہ نے اس زمین کے ارد گرد کتنے میلوں پہ ہوا کا خول بنا کے رکھا ہوا ہے، جس کے اندر ہر قسم کا گیس پایا جاتا ہے، سب سے بڑھ کر اس میں آکسیجن، انسان کی بقا کے لیے، جاندار کی بقا کے لیے بہت بڑا ذریعہ اللہ نے بنایا ہوا۔ تو زمین اور آسمان کا نظام جو اللہ جل شانہ نے بنایا، اس نظام کے اندر غور فکر کرنا، لیکن یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو یقین رکھنے والے ہیں۔ کیسے اللہ جل شانہ اس زمین کے اندر کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ وفی خلقکم، تمہاری اپنی ذات کی تخلیق میں، آپ نے اپنی جان میں سوچا نہیں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، بدن کا ایک ایک عضو، بال بال کی اہمیت، انسان کا سر اور اس کے اندر کا دماغ اور اس کی اہمیت، اور انسان کی آنکھیں، اور انسان کے یہ کان اور یہ ناک اور یہ زبان اور یہ دانت، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک ہی آنکھ ہے، آپ کو مختلف کلرز بتاتی ہیں، آپ کو شکلوں کی تعارف کراتی ہیں، مختلف قسم کی چیزوں کے ذائقوں کو بتلانے والی زبان، آپ کو سخت اور نرم کے بارے میں بتانے والا ہاتھ، مختلف قسم کے آوازوں کو سننے کے لیے کان، یہ ایک ایک چیز چند سال پہلے ایک تحقیق کے مطابق جدید دنیا نے انسان کے اس بدن کے اندر جو تحقیق کی ہے وہ صرف 45% ہے۔ ابھی 55% تو انسان کے بدن پہ تحقیق نہیں ہوئی کہ اور کیا اس کے اندر ہے، اس کا ظاہر، اس کا باطن، پھر اس کے کھانے کا نظام، اس کے انہضام، نظام انہضام، معدے کا نظام، اور اس کی سانس کا نظام، اب یہ ریسپیریٹری سسٹم، اور انسان کے بدن کے اندر کے نظام، اور یہ خون کی گردش، اور یہ دلوں کا دھڑکنا، اور خون کا تمام بدن کے اعضاء تک پہنچ جانا،
ہاں جی، اور ہر عضو کے متعلق ایک شکایت پہنچانا اور اس کی تکلیف کو پہنچانا، یہ ساری باتیں کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اپنی ذات میں نہیں غور فکر کر رہے ہو؟ انسان کو بنانے والا، انسان کے لیے جوڑی کو بنانے والا، اور انسان کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے بنایا گیا انسان، اور اس سے اللہ جل شانہ جن پودوں کو بناتے ہیں اور جن پھلوں کو بناتے ہیں، اور اس سے جس قطرے کو بناتے ہیں، اور بے جان قطرے سے جس انسان کے لوتڑے کو اور گوشت کو اور ہڈیوں کو اور ہڈیوں پہ گوشت کو چڑھانا، پھر عالم ارواح سے اس کے اندر روح کا ڈالا جانا، کہ انسان اپنی ذات میں، اپنی تخلیق میں غور فکر نہیں کر رہا؟ اس پاؤں کے اندر چلنے کی صفت، اور ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی قوت اور طاقت، اور زبان میں بولنے کی صفت، اور کانوں میں سننے کی صفت، اور آنکھوں میں دیکھنے کی صفت، یہ سب کچھ کس نے کیا بھائی؟ اللہ۔ وما یبث من دابہ، اور جو اللہ پھیلاتا ہے اس کائنات کے نظام میں جانداروں میں سے، کتنی قسم کے جاندار ہیں؟ خشکی کے، اور دریا کے، اور زمین کے اوپر رینگنے والے، اور پھر اس کے اوپر چار پاؤں پہ چلنے والے، اور پھر ہوا میں اڑنے والے، پر اب یہ ساری مخلوقات کو ملائیں، کتنی قسم کے حشرات اور حیوانات، جاندار کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان سب کو بنانے والا، ان کو کمال تک پہنچانے والا، آیات لقوم یوقنون، اس میں آیات ہے، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں ایسی قوم کے جو یقین رکھنے والی ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور بتاؤ تو صحیح تمہارے لیے پورے دن جو تم نے معاش کا ذریعہ بنا کے رکھا ہے، صبح کے انتظار میں سورج کب طلوع ہوگا، اور دکاندار اپنی دکان کی طرف، اور آفس والے اپنے آفس کی طرف، اور زمیندار اپنی زمین کی طرف جب نکل جاتا ہے، تمہارے لیے دن لانے والا کون، اور پورے دن کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے رات کا اندھیرا لانے والا کون، اور رات کو تمہیں سلا کے آرام دینے والا کون؟ وہ ایک اللہ ہی تو ہے۔ اور دن رات کو بدلنا، وَلَلَّيْلُ سَابِقٌ بِالنَّهَارِ، جب سے اللہ نے نظام بنا کے رکھا ہوا ہے، اس دن، اس پورے سال کے اندر یہ دن اتنے گھنٹوں کا ہوگا، اتنے منٹس کا ہوگا، اور یہ رات اتنے گھنٹوں کا، اتنے منٹس کا ہوگا، ذرہ برابر فرق نہیں آ رہا اس کے اندر۔ کبھی اللہ دن کو بڑھاتے ہیں، کبھی اللہ رات کو بڑھاتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرنے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا۔ جب تمہارے لیے اس پورے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، کیوں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، تمہاری روزی تو اللہ نے آسمانوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ وفی السماء رزقکم، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے۔ اوپر سے جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ بادلوں کو جمع کر لیتا ہے، اور وہاں سے پانی کو اتار دیتا ہے، اور اس پانی کو نازل کرنے کے بعد وہی اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کر کے تمہارے لیے پھل فروٹ کا نظام چلاتا ہے اور فصل کا نظام چلاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ایک نوالا جو تو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، سوچو تو صحیح، غور تو کرو، فکر تو کرو۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں اس رنگ کی فلاں چیز، اور ہمیں یہ چاہیے، اور اس ٹیسٹ والی، اور اس ٹیسٹ والی، اور ذائقے تو ہم چینج کریں، لیکن ان ذائقوں کے اندر جس نے ذائقہ اس کے اندر ڈالے اس تک کب پہنچے ہم؟ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اس ایک نوالے کے پیچھے تمہارے لیے پوری زمین کا نظام چلانے والا، اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کیسے ہم نے آسمان سے اس کے لیے پانی کا نظام چلایا اور اس پانی کو اتارا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو ہم نے چھیرا اور اس کے اندر سے پودے کو نکالا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے نفع کے واسطے یہ اناج کا اگانا، اور یہ انگور کا اگانا، اور پھر یہ انار کا اگانا تمہارے لیے ہے، تمہارے چوپاؤ کے واسطے ہے۔ کبھی غور و سوچے پھر بعد موتہا، یہ مردہ زمین، بے جان زمین، کوئی فصل نہیں، کوئی اس کے اندر جو ہے
آپ کھدائی کر لے، اندر کتنا سیب نکلتا ہے، کتنا آم، کتنا امرود نکلتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایک بیج ڈال دیتے ہو کیسے پودا نکلتا ہے، اور پھر اس سے کتنے وزنوں پر کریٹ بھر بھر کے مارکیٹ میں لا کے بیچتے رہتے ہو۔ تمہاری اس روزی کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک ہی دانے سے خوشہ نکالنے والا اور ہر خوشے کے اندر دانوں کو لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس نظام کے اندر ذرا برابر کوئی غلطی ہو چکی ہو۔ پوری دنیا کے اندر کبھی آم کے درخت کے اندر سیب نہیں نکلا، سیب کے درخت کے اندر کبھی آم نہیں نکلا، امرود اور مالٹا اور یہ چیزیں مکس کبھی نہیں، سب پل تو پل ہے، ان کے پتے کبھی ایسا نہیں ہو کہ ایک درخت کا پتا کسی دوسرے درخت کے اندر نکلا ہو، ایک کا ڈیزائن دوسرے کے مشابہ ہو، کوئی فرق ضرور ہے۔ اس اللہ فرماتے ہیں وہ من رزق فاحیا به الارض بعد موت وتصریف الرياح، تمہارے لیے ہواؤں کو چلانے والا کون ہے، ہواؤں کو پھیرنے والا کون ہے؟ یہ ہوائیں کون پہ آتے ہیں؟ کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی طوفانی ہوائیں، کبھی تیز اور دھند اور آندھی ہوائیں، یہ کون چلانے والا ہے؟ اللہ ہی چلانے والے۔ اگر یہ ہوا رک جائے اس کائنات کے نظام میں، 7 دن کے اندر پوری دنیا تباہی کا شکار ہو جائے۔ یہ تو اللہ اس ہوا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، جس مکان کو مکمل طور پر پیک کیا جاتا ہے اور بند رکھا جاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے اندر تعمیر ہو، وہ سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ اپنے کائنات کے نظام میں اپنی قدرت کو انسان کو سمجھا رہے ہیں۔ تمہیں روزی دینے والا اللہ، روزی کا اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر آسمان اور زمین کا نظام اللہ روک لے، کون تمہیں نوالا دینے والا ہے؟ کون تمہیں باقی رکھنے والا ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ کیوں اللہ کو چھوڑ کے غیر کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہی آپ کے سامنے دلائل ہے، آپ کے عقل کے مطابق یہ دلائل پیش کیے جائے۔ بتاؤ تو صحیح، ان چیزوں کو انجام دینے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ پھر کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ نتلوها علیک بالحق، ہم حق کے ساتھ ان چیزوں کو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فبأي حدیث بعد اللہ، اے بندے بتاؤ تو صحیح، اللہ کی اس بات کے بعد تمہیں کون سی بات بتائی جائے جس کی وجہ سے تو متاثر ہو جائے اللہ سے؟ کب تو اپنے آپ کو غیر سے نجات دے کے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ کب اللہ کے ساتھ اپنا جی لگاؤ گے؟ تمہیں کون سی چیز اتنی پیاری لگے تو اللہ کو بھول چکا؟ اس لیے اللہ قرآن میں شکوہ کر، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کون سی چیز پیاری لگ گئی، تو اپنے پیارے رب سے غافل ہو گیا، تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بتاؤ تو صحیح، کیسے اللہ کی ناشکری کر، تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں آدم سے وجود میں لایا، اور پھر اس کے بعد تمہیں موت دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم فبأي حدیث بعد اللہ۔ اللہ کے ان تمام دلائل کو بیان کرنے کے بعد کون سی وہ بات رہ گئی ہے جس کو تم مان کے یقین کر لو گے؟ کون سی وہ بات ہے؟ فبأي حدیث بعد اللہ وآیات یؤمنون، یہ کس بات پر اللہ اس کے دلائل کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد ایمان لے آئیں گے؟ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کے اندر لآیات للمؤمنین، قدرت کی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابہ، اور تمہاری پیدائش کے اندر اور جو اللہ پھیلاتا ہے جانداروں میں سے،
آیات لقوم یوقنون، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے بدلنے میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے نازل فرمایا آسمان سے روزی کو۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کو پھیرنے میں۔ آیات لقوم یعقلون، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہی اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس کس بات پر اللہ اس کی قدرت کی نشانیوں کے بعد ایمان لے آئیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔